وسیلہ کیا چیز ہے اور کسی بزرگ یا ولی اللہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے کہ کسی بزرگ، کسی ولی، نبی، صدیق، شہید کا ہم اپنی دعا میں وسیلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بزرگوں، ولیوں کے قبروں پر جا کر ان سے منت مانگنا اور ان کا وسیلہ بنانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے۔ ہم اس کو اللہ کے فرمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر ناجائز ہے تو ہم رک جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ بات ہے کیسی۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم جب کسی سرکاری آفیسر سے ملنا ہوتا ہے تو ہم پٹے والے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ کلارک کے پاس ہماری رسوائی کرواتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آفیسر ہمارا کام کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک کا یہ رواج ہے کہ پٹے والے کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو کچھ روکڑے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ روکڑے کچھ میں رکھوں گا، کچھ کلارک کو دوں گا اور کچھ آفیسر کو دوں گا، تیرا کام کر دوں گا، یعنی ایک رشوت کا سسٹم۔ تو یہ تو سراسر اللہ کے اوپر الزام ہے کہ ہم رشوت دے کر کام کراتے ہیں۔ یہ جو مثال ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے ایسے مثال مت بیان کیا کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ تو قطعی شرک ہے۔ دوسرا کہ کوئی کہتا ہے، وڈیرا یا کوئی طاقت والا کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، تم چوری کرو، زنا کرو، خون ریزی کرو، جو بھی کرو، تم گھبراؤ نہیں، میں بیٹھا ہوں تجھے چھڑاؤں گا۔ پھر یہاں چوری سر عام ہوتی ہے اور چور کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، غریب بیچارہ مارا جاتا ہے۔ اگر غریب یہ کام کرے تو اس کے لیے پھانسی بھی ہے، اس کے لیے سزا بھی ہے، اور اگر کوئی سفارشی کرے، وسیلے والا کرے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام ایک وسیلہ ہے کہ بابا بیٹھا ہے فلانا، ہمیں چھڑائے گا، ہم بےمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ ٹھگی کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ سے چھڑائے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ وڈیرا تو کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، کیا کبھی ولیوں نے کہا، کسی بزرگ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا چوری کا، فاطمہ بنت کیس اس کی چوری کا مقدمہ تھا، جس پر پورے صحابہ کرام نے سفارش کی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں عادل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم غریب کو پکڑو گے اور سفارشی کو چھوڑو گے، تم بربادی پر کھڑے ہوگے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، میں اللہ کے حدوں کو کراس نہیں کر سکتا، اس حدوں سے ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک قانون رکھا، اللہ کے رسول نے اس کا فوراً جواب دیا اور کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی پھر بھی ہاتھ کاٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
زنا کے کیس آیا، ایک عورت آئی، حالانکہ اس کو نہ شاہد تھے نہ گواہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس نے خود اقرار جرم کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو سنسار کرو، ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ اللہ کے حدیں ہیں، میں اللہ کے حدوں کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تیسرا ایک خون کا مقدمہ آیا تو اس کے اوپر قتل ثابت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو قتل کر دو۔ تو اللہ کا رسول ہمیں ایک قانون بنا کے دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی سفارش نہیں کی، اور خود بھی کہا کہ اگر میری بیٹی ہوتی پھر بھی ان کو سزا ہوتی، کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، اللہ کا رسول بھی عادل ہے۔ تو جو عادل ہوتا ہے اس دنیا میں، بادشاہ عادل ہوتا ہے، تو جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو کہتے ہیں ابھی جرم مت کرو، کیونکہ یہ عادل حاکم آیا ہے، جب تک یہ جائے پھر چوری کرنا، یہ کرنا، اور سارے جو فسادات ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک عادل حاکم آیا ہے، ایک عادل بادشاہ آیا ہے، ایک عادل ایس پی آیا ہے، ایک عادل ہر ایک کے خطے کا ہوتا ہے۔ جس خطے میں بھی عادل آفیسر ہوتا ہے اس خطے میں کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سفارش کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم بھی اندر ہو جائیں گے۔ تو عادل پر کوئی بھی سفارش نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا، اب وہ آفیسر تو کہتے ہیں، وہ وڈیرے کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کبھی کہ میں بیٹھا ہوں تم چوری کرو، تم زنا کرو، تم یہ کام کرو؟ دنیا میں تو یہ سزا دی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا جلد، حدیث نمبر 315، صفحہ نمبر 178۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر، تو کچھ بندے مجھے آواز دیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ اغثنی، او اللہ کے محبوب ہماری مدد فرما، ہم برباد ہو گئے ہیں، یہ جو بار ہمارے اوپر ہے، کسی کے اوپر سونا ہوگا، کسی کے اوپر چاندی ہوگی، کسی کے کندھوں پہ اوپر بکریاں ہوں گی، کسی کے کندھوں کے اوپر گھوڑے ہوں گے، کسی کے کندھوں پہ اوپر اونٹ ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کے محبوب ہم برباد ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، آج ہمیں بچا، تیرے سوا آج کوئی سہارا نہیں ہے، اغثنی ہماری مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں مدد کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کھول کے پڑھو، دوسرا جلد، حدیث نمبر 315۔ فَأَقُولُ، اللہ کا رسول نے فرمایا میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، میں تجھے ذرے برابر بھی کام نہیں آؤں۔ کیوں نہیں آؤں گا؟ قد بلغتک، میں نے تجھے کھول کھول کے بتا دیا تھا کہ میں، اللہ نے مجھے عادل بنا کے زمین پر بھیجا ہے، میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اللہ کے کارخانے، اللہ کے حدود میں مداخلت نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ دوسری وفری بخاری کا دوسرا جلد، حدیث نمبر 26، صفحہ نمبر 48۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہتا ہے، اے قریش، میرے رشتہ داروں، میرے عزیزوں، اشترو انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں کسی چیز میں آپ کو کام نہیں آؤں گا، بچاؤ، خود کو بچاؤ۔
اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جگر کا ٹکر ہے میری بیٹی، میرے گھر میں سے جو چیز ہے وہ لے جاؤ، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا مگر لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے، اشترو انفسکم، اپنے نفس کو بچا اللہ کے عذاب۔ اب اللہ کے رسول نے تو کھول کھول کے کہہ دیا، آپ سمجھیں، آپ سوچیں وسیلہ، پھر بھی دیکھو نا ہم وہ بات کہتے ہیں جو قرآن کی ہوتی ہے۔ اب پھر قرآن کیا کہتا ہے اس کے باب میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے کہ اللہ کے طرف سفارش کرے، بتاؤ تو صحیح، سوائے اس کے جس کو میں حکم کروں، یعنی جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کو اللہ پسند کرے گا، جس کے عمل صحیح ہوں گے، جس کا شرک نہیں ہوگا، جس میں توحید ہوگی، جو اللہ کو ہر چیز میں اکیلا مانے گا، پھر اللہ کی مرضی جس کے لیے چاہے سفارش کرائے، جس کو چاہے جتنی سزا دے، جس کو کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو۔ اب یہ سورۃ یونس ہے، 10واں سپارہ، 11واں سپارہ، آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ ان کی غلامی کرتے ہیں، ان بندوں کی غلامی میں ہوتے ہیں، یعنی عبادت، غلامی، محبت، پیار، ان کے دل کی آسیں ان بندوں سے ہوتی ہیں جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے محشر کے دن، نہ دنیا میں بچا سکیں گے نہ آخرت میں۔ اور اگر ان سے پوچھو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو دوسروں تو نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سفارش ہے، سفارش اب وسیلے کی مینس یہاں آ رہی ہے۔ 11واں سپارہ، سورۃ یونس، آیت نمبر 18، وہ کہتے ہیں ہَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو سفارش بناتے ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ان کے وسیلے سے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، لیکن یہ اللہ کے قریب کریں گے، ان کے معرفت ہم اللہ سے تک پہنچیں گے۔ دوسری آیت میں کیا کہا؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی معرفت سے اللہ تک پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو زمین آسمان میں جو ہے وہ نہیں جانتا ہے؟ دیکھو نا، سفارش اس کے پاس ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے، پھر وہ سفارش کرتا ہے کہ صحیح ہے تو اس نے تو چوری نہیں کی ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر الزام ہے، اس کے اوپر، اب ان کے لیے سفارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو زمین آسمان بنائی ہے اس کا علم نہیں رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے بڑا پاک ہے، بڑا بلند ہے، بڑے اعلیٰ درجے والا ہے اللہ تعالیٰ ان سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو یہ سارے شرک ہیں، ہم ان کو سمجھیں۔ جب تک ہم یہاں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، جب تک یہ بیماری کا علاج نہیں ہوگا تو ہم ایک تکلیف میں زندگی بسر کریں گے۔ ہم اس دوا بیماری کا علاج کریں،
اس کو دیکھیں، ان کو سوچیں، آزاد ہو جائیں، اپنی دل کو آزاد کریں، سارے فرقوں سے نکل کر پہلے آزاد ہو جائیں، پھر اللہ اس کے رسول کے طرف ہم نظر کریں کہ ہمارا رب کیا فرما رہا ہے، اس کا محبوب کیا فرما رہا ہے، جس کو بھیجا ہے ہمارے پاس، جس کو امت کی اتنی فکر تھی، اس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس نے ہمیں کیا بتایا ہے، اللہ کے محبوب کی بات کیا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے۔ خود امام صاحب نے ہدایہ میں لکھا ہے، یکرہ ان یقول فی الدعاء حقا بفلانا حقا بانبیاء والمرسلین، کہتے یہ مکروہ ہے، اس نے بھی مکروہ قرار دیا، یہ مکروہ ہے کہ کوئی کسی نبی، کسی ولی، کسی کے یعنی وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے، کیونکہ اللہ کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے، ساروں کے اوپر اللہ کا۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ وسیلہ جو ہے نا، جو یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ قطعی ناجائز ہے، ان لوگوں نے یہ بنایا ہے۔ ہاں کام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کھولتا ہے کہ بڑھ، جیسے کہ نمرود نے اللہ کے اوپر تیر برسائے، آسمان میں تیر برسائے، اللہ نے کہا ان کو خون میں ڈبو کے دے دو، وہ خون میں بھر کر وہ تیر آیا، وہ ناچنے لگے، جھومنے لگے، ہم نے آسمان والی مخلوق کو ناش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے اس کا جو اللہ ہے اس کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں ہے، مچھر بھی نہیں ہے، کتنے دن تک ان کو، کتنے سالوں تک اللہ نے ان کو چھوڑا، بڑھو بڑھو آگے بڑھو، لیکن تمہاری رسوائی ہوگی۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کام کرواتا ہے، آزماتا ہے کہ دیکھو میرے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو سمجھیں، اللہ کے رسول کو سمجھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اللہ کے محبوب کے فرمان کو سمجھیں، ہم دوسروں کے کہنے میں نہیں آئیں۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان موجود ہے، ہم اس پر نظر کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ کاش ہم اللہ کے کلام پر ہماری نظر ہوتی اور ہمارے فرمان، اللہ کے محبوب کے فرمان سے پر نظر ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے اس پر نظر کی وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس کو یہ علم ہو گیا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، مشکل کے جا عاجز روا کا سوار نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرے میں کہا ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جب جہنم اور جنت اس پر ہے تو ہم ان پر ہم توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلا جلد کتاب الایمان، حدیث نمبر 145، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار، اس بندے کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جس نے یہ شاہدی دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، سفارشی نہیں ہے، حاضر روا نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، کسی کی بھی اللہ کے پاس نہیں چلے گی، جو چاہے گا کرے گا، چاہے جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سہارا بناتے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہمیں چھڑائے گا، عیسیٰ بچائے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ وَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے؟ تحقیق یہ بندے کافر ہو گئے جو کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ بیٹا ہے، وہی ہماری سفارش کرے گا، عیسیٰ کے پاس جائیں گے جیسے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہلاک کرے عیسیٰ کو، اس کی اماں کو اور پوری زمین والوں کو، تم سب کو۔ تو کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، دولت ان کے ہاتھ میں ہے، رزق ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہیں دے۔ کوئی ان کے ساتھ چوچرا کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، چاہے نبیوں کو اولاد دے، چاہے نبیوں کو بے اولاد کر دے، ہر خزانے، سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اب ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں۔ تو قرآن حدیث سے یہ ثابت ہوا
کہ یہ جو وسیلے والا سسٹم ہے یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، اللہ نے بھی کھول کے بتا دیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہمیں کھول کے